السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. مجھے بچوں کے الفاظ میں سے کہانی سنا دیں گی؟ ہاں جی ضرور. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ دادی جان کا آنگن میں اس بار کون سی کہانی ہے. فطرانہ اور عید فنڈ. رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور عید کی تیاریاں جاری ہیں. دادی جان نے بچوں کو بلایا اور کہا، بچوں رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. پہلے تو مجھے بتائیں آپ کی تلاوت کہاں تک پہنچی ہے. تو گڑیا جلدی سے بتاتی ہے، دادی جان میں تو روز کا 1 پارہ ختم کرتی ہوں. احمد بھی بتاتا ہے، دادی جان میں بھی 1 پارہ ختم کرتا ہوں، لیکن میں نے ایک دن 2 پارے بھی پڑھے تھے تاکہ اگر رمضان 29 کا ہوا تو میں رمضان میں قرآن ختم کر سکوں. پھر محمود بھی بتاتا ہے کہ دادی جان میں روزانہ 2 رکوع پڑھتا تھا، لیکن رمضان میں نصف پارہ تلاوت کرتا ہوں. عشاء آپ کتنی تلاوت کرتی ہو؟ میں نصف یا پھر 1 پورا پارہ پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا، احمد پھر کہتا ہے، دادی جان ناظم صاحب اطفال نے کہا ہے کہ ان بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہم بھی کچھ جمع کروائیں. تو دادی جان کہتی ہیں ضرور، آپ اپنے ابو جان سے اس بارے میں بات کریں. پھر محمود سوال کرتا ہے، دادی جان روزانہ تراویح اور نمازوں کے بعد فدیہ، فطرانہ اور عید فنڈ کا اعلان ہوتا ہے، ان میں فرق تو بتائیں. تو دادی جان بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ماشاء اللہ آج تو محمود میاں نے اچھا سوال کیا ہے. آپ میں کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا؟ تو گڑیا بتاتی ہے، فدیہ تو وہ رقم ہوتی ہے جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں وہ ادا کریں. تو دادی جان پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتی ہیں کہ جی اسے تھوڑا بہتر کرتے ہیں. قرآن کریم کے مطابق جن افراد پر روزہ فرض ہوتا ہے اگر وہ بیمار ہوں اور مسافر ہوں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متبادل طور پر فرمایا کہ دوران رمضان تو وہ اس کا فدیہ ادا کریں، یعنی کسی فرد کو کھانا کھلائیں یا اس کے برابر رقم دے دیں، اور اس رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے پہلے اپنی 30 یا 29 روزوں کی گنتی بھی پوری کر لیں، یعنی وہ والے روزے جو ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں. تو احمد دادی جان سے پوچھتا ہے، دادی جان جو مستقل بیمار ہوں تو وہ فدیہ بھی دیں گے اور بعد میں روزہ بھی رکھیں گے؟ تو دادی جان بتاتی ہیں، قرآن کریم کے مطابق فدیہ کے بعد روزہ رکھنا استطاعت پر منحصر ہے، یعنی جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ گنتی پوری کر لیں. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بیماری میں فدیہ ادا فرمایا تھا، لیکن پھر دوبارہ روزے نہیں رکھے تھے. پھر گڑیا پوچھتی ہے، جزاکم اللہ دادی جان، اب یہ بتائیں کہ فطرانہ کا مصرف کیا ہے اور مصرف کیا ہوتا ہے؟ محمود فوراً بولا. تو دادی جان نے بتایا، فطرانے کا لفظ فطر سے نکلا ہے، اسی سے افطار کا لفظ ہے. ان سب الفاظ کا مطلب روزہ کھولنا ہے، اور مصرف کہتے ہیں جہاں خرچ کیا جائے، یعنی اس کو فطرانہ کو ہم خرچ کہاں پہ کرتے ہیں. فطرانہ کو عربی میں صدقۃ الفطر، زکوٰۃ رمضان اور زکوٰۃ الصوم کہتے ہیں. صدقۃ الفطر رمضان کے داخل ہونے سے ہی واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی عید کی نماز سے قبل 1 شوال تک ضروری ہے. بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ غرباء کو عید کی تیاری کے لیے پہلے فطرانہ دے دیا جائے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں. ہماری جماعت میں حالات کے مطابق گندم کی جو قیمت ہو اس لحاظ سے 1 سا یعنی قریباً 2 سیر گندم کی قیمت کا اندازہ کر کے رقم معین کر دی جاتی ہے اور اس کی ادائیگی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر 1 سا کھجور یا جو ہر آزاد غلام، ہر مرد و عورت اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر فرض فرمایا تھا، اور حکم دیا تھا کہ لوگوں کے عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ ادا کیا جائے. تو محمود سوال کرتا ہے، اور عید فنڈ کیا ہوتا ہے؟ پھر دادی جان بتاتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عید فنڈ جاری فرمایا تھا جس سے عید کے موقع پر غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے. اس کی کوئی حد نہیں، لیکن حسب توفیق کوشش کرنی چاہیے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی تھی۔ وہ کہے گا، تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کس طرح کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو کھانا کھلانے والا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہوتا؟ پھر فرمایا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو گویا تو نے یہ پانی مجھے ہی پلایا ہوتا؟ تو یہ ثواب ہے کسی کی مدد کرنے کا، گویا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اگر ہم کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ پھر محمود دادی جان سے کہتا ہے، دادی جان، عید والے دن کھانا کیوں ضروری ہے؟ امی جان نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ عید والے دن کچھ کھا کر جاؤ۔ تو دادی جان بتاتی ہیں، یہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سنت نبوی کیا ہوتا ہے؟ سنت کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے جب تک کہ چند کھجوریں نہ کھا لیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ عشاء، آپ کو پتہ ہے کہ طاق کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، تو آپ کو ایون اور آڈ نمبرز کا تو پتہ ہے نا؟ جی، ایون ہوتا ہے جو ٹو پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، جی، لائک 2، 4 اور 6۔ اور آڈ آڈ ہوتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، لائک 1، 3، 5، 7۔ جی بالکل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آڈ نمبرز کی کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عید کے لیے کچھ کھائے بغیر نہ جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک کہ نماز عید نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نماز عید سے پیشتر احباب کے لیے میٹھے چاول تیار کروائے اور سب احباب نے مل کر تناول کیے۔ تو گڑیا پوچھتی ہے، اس بار ہم بھی میٹھے چاول بنا کر تقسیم کریں؟ تو دادی جان خوش ہو کر کہتی ہیں، اچھی سوچ ہے، مسجد میں عید کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام تو ہوتا ہے، میں آپ کے ابو جان کو کہتی ہوں کہ صدر صاحب سے بات کر لیں، اس بار میٹھے چاول ہم بنا کر لے جائیں گے۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ لگی؟ مجھے سمجھ لگی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ ادا کرے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے، اور جب ٹھیک ہو جائے تو روزے پورے کر لے۔ جی بالکل۔ جزاکم اللہ یہ کہانی سنانے کے لیے۔ جزاکم اللہ۔